عزیز طلبہ آداب، آج کے اس سبق میں ہم خط کا ایک نمونہ دیکھیں گے۔ اس سے پہلے کئی سبق میں آپ نے خطوط نگاری سے متعلق سیکھا ہے۔ آج کا ہمارا سبق جشن آزادی پر مبنی ہے، جو ایک خط کی شکل میں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارا سوال ہے، آپ کا دوست یا آپ کی سہیلی دوسرے ملک میں رہتا ہے یا رہتی ہے؟ آپ اسے 150 الفاظ میں ایک خط لکھ کر یہ بتائیے کہ اس سال آپ نے کس طرح اپنے اسکول میں جشن آزادی منایا۔ آپ کا نام انس یا سعدیہ ہے اور آپ کا پتہ ہے 12 حسن شاکر گلی، پلنویت۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا خط ہے؟ نجی یا کاروباری؟ جی ہاں، بے شک یہ نجی خط ہے۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ اس خط کو لکھنے کا ایک طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے پتہ اور تاریخ اور القاب و آداب لکھیں گے۔ اگر صرف خط کا عنوان دیا گیا ہو تو آپ اپنی طرف سے نام اور پتہ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو عنوان کے ساتھ ساتھ نام اور پتہ دیا گیا ہو تو آپ کو اسی نام اور پتہ کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے اس عنوان کے مطابق نام اور پتہ دونوں دیے گئے ہیں، ہم انہی کا استعمال کریں گے۔ اگر آپ لڑکا ہیں تو بتائیے آپ کیا نام استعمال کریں گے، انس یا سعدیہ؟ جی ہاں، انس۔ اور اگر آپ لڑکی ہیں تو سعدیہ نام لکھیں گے، اور پتہ ہے 12 حسن شاکر گلی، پلنویت۔ اس خط میں آپ کو اپنے دوست کے نام خط لکھنا ہے۔ سب سے پہلے پتہ اور اس کے بعد القاب و آداب لکھیں گے، یعنی 12 حسن شاکر گلی، پلنویت، 12 مارچ 2020۔ نوٹ کیجئے، ہمیشہ سے ہم پتہ کے بعد تاریخ لکھتے آئے ہیں، لیکن آج کل یہ رواج ہے کہ تاریخ کو سب سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ تو جب ہم اپنے دوست یا سہیلی کو خط لکھتے ہیں تو کس قسم کے القاب و آداب استعمال کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، اس کے کئی طریقے ہیں، اور بھولنا نہیں، آپ عنوان کے مطابق اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں۔ آپ کا دوست اگر لڑکا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں میرے عزیز دوست اکرم، یا جانی اکرم، یا پھر جانے من اکرم۔ اور اگر لڑکی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں میری پیاری سہیلی عظمیٰ، یا عزیزائے من عظمیٰ، یا پھر عزیزم عظمیٰ۔ پتہ اور القاب لکھنے کے بعد آداب بجا لاتے ہیں۔ آداب جیسے السلام علیکم، یا تسلیم، یا پھر آداب۔ تو اس لحاظ سے پتہ کے بعد القاب و آداب اس طرح ہو سکتا ہے: عزیز دوست اکرم، السلام علیکم، یا جانی اکرم، آداب عرض ہے، قبول فرماؤ۔ اور لڑکی کے لیے عزیزی عظمیٰ، تسلیم، یا میری پیاری سہیلی عظمیٰ، تسلیم۔ پیارے بچوں، اس کے بعد خط کا تمہیدی حصہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بھی کئی طریقے ہیں، غور کیجئے۔
امید ہے تم اور تمہارے والدین خیریت سے ہیں. یا دعائے درازی عمر کے بعد امید ہے کہ تم سب بخیر ہو. یا پھر مجھے امید ہے کہ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے. تمہیدی حصے کے فوراً بعد خط لکھنے کا مقصد بتانا چاہیے. آپ کو یاد ہے کہ آپ کس مقصد سے خط لکھ رہے ہیں نا؟ آپ کو اپنے دوست کو بتانا ہے کہ کیسے آپ نے اسکول میں جشن آزادی منایا. اس سے متعلق ہم کئی الفاظ یا فقرے یا جملے استعمال کر سکتے ہیں. غور کیجیے. آزادی کی وجہ سے سبھی طلباء حشاش بشاش ہونا. اسکول میں دھوم دھام سے جشن آزادی منانا. اسکول کا مہمان خصوصی وزیر خزانہ ہونا. اساتذہ بہترین لباس میں ملبوس ہونا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فخر سے قومی ترانہ گانا. ریکٹر کی استقبالیہ تقریر دلچسپ ہونا. اور پھر مہمان خصوصی کی زبانی وزیر اعظم کا پیغام سننا. وزیر اعظم کے پیغام سے حب الوطنی کا جذبہ ابھرنا. حب الوطنی کا مطلب ہے پیٹریوٹزم. یہ آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہے لیکن آپ اسے ضرور سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں اسکول کے صحن میں بڑا قومی جھنڈا لہرانا. ہر طالب علم کو جھنڈی ملنا. جمہوریہ موریشس کا نعرہ لگانا. پھر اسکول میں کیک اور جوس ملنا. اپنے وطن پر ناز ہونا. سبھی باغ باغ ہونا. تقریب کے بعد اسکول کی چھٹی ہونا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جشن آزادی یادگار ہونا کیونکہ کالج میں میرا آخری سال ہونا. عزیز طلباء، آپ اپنے خط میں ان خیالات کو شامل کر سکتے ہیں. اس کے بعد خط کا آخری حصہ لکھنا ہوتا ہے. بھولنا مت، عنوان کے مطابق آپ انس یا سعدیہ ہیں، لہذا جب آپ خط ختم کریں گے تو انہی ناموں کا استعمال کریں گے. اگر نام نہیں دیے جاتے ہیں تو آپ خط ختم کرنے کے لیے کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس خط کو کیسے ختم کریں گے. پیارے دوست، اب میں خط یہیں پہ ختم کرتا ہوں. امید ہے کہ خط سے تمہیں معلوم ہوا ہوگا کہ میں نے اپنے اسکول میں یوم آزادی کیسے منایا. اب مجھے تمہارے خط کا انتظار رہے گا. اجازت دو. خدا حافظ. خط کے آخر میں بائیں طرف اپنا نام لکھنا نہ بھولیں، یعنی تمہارا دوست انس یا فقط انس یا تمہارا جگری دوست انس. اور لڑکی کے لیے تمہاری سہیلی سعدیہ یا فقط سعدیہ یا پھر تمہاری خیر خواہ سعدیہ. یاد رکھیے اردو میں اس حصے کو بائیں طرف لکھتے ہیں. ایک نمونہ دیکھیے. مجھے تمہارے خط کا انتظار رہے گا. اب اجازت چاہتا یا چاہتی ہوں. خدا حافظ. فقط انس یا سعدیہ. عزیز طلباء، ابھی ہم نے خط لکھنے کا ایک طریقہ آپ کو بتایا، لیکن
خط لکھنے کے اور بھی طریقے ہیں، تاہم یہ بھولنا نہیں چاہیے، پتہ، القاب و آداب، اور آخر میں خط کا خاتمہ ہر خط میں ہوتا ہے۔ اب ہمارا سبق یہی ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔